السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کے بارے میں۔ ہمارے لائف میں قرآن کتنی امپورٹنٹ ہے آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کتاب ہے۔ قرآن ہم انسانوں کو صحیح گائیڈنس دینے کے لیے، صحیح راہ پہ چلانے کے لیے اللہ نے ہم پر قرآن نازل کیا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے لائف میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کے لائف میں سکون ہوتی ہے اور اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں سب کچھ بتا دیا، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا۔ نماز پابندی سے پڑھنا ہے یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا۔ صحیح اور غلط کا فرق اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ ویمن رائٹس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ پیرنٹس کو کیسے ریسپیکٹ دینا ہے یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ شرک کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا۔ ہمیں ہوپ دلانے کے لیے اللہ ہم پہ کئی سارے آیات نازل کیے اور اللہ نے کئی سارے پروفیٹ کے سٹوریز بتائے، کیسے انہوں نے ڈیفیکلٹ سچویشنز فیس کیے اور کیسے انہیں وہ صبر رکھا اور اللہ پہ ٹرسٹ رکھا اور اللہ انہیں ان ڈیفیکلٹ سچویشن سے کیسے انہیں نکالا، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، قیامت کے بارے میں بتا دیا، پورا کائنات اللہ کیسا چلاتا ہے، پورا نظام اللہ کیسا چلاتا ہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں نہیں بتایا ہو۔ اللہ نے A to Z سب کچھ ہمیں قرآن میں اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ نے قرآن میں کئی سارے آیات نازل کیے ہمیں ہوپ دلانے کے لیے۔ ان میں سے ایک آیت ان مع العسر یسرا، جس کا میننگ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر لائف میں ڈیفیکلٹ سچویشن ہو تو اس کے ساتھ آسانی بھی ضرور ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں کہا۔ قرآن میں forgiveness کا ورڈ پنشمنٹ کے ورڈ سے ڈبل آتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کتنے سارے پروفٹ کے سٹوریز ہمیں بتائے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، ایوب علیہ السلام کو کیسے شفا عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ان کے لیے دریا پھاڑ دیا اور انہیں ان کے ساتھیوں کو کیسے دریا پار کرایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو کیسے ڈبو دیا۔ یہ سب اللہ نے قرآن میں بتایا تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پڑھنے سے، صرف پڑھنا نہیں، سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم دن میں کتنے بار قرآن کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ اگر ایٹ لیسٹ ایک بار تو ہم کھول کر قرآن کو پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کی کتاب کو کاڑے اور کھول کر پڑھے۔ اور اس سے زیادہ ڈسریسپیکٹ قرآن کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کی ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں اور اللہ سے ہم کیا خیر و برکت کی، رحمت کی امید لگا سکتے ہیں؟ اگر ہم قرآن کاٹتے ہیں تو سال میں ایک بار، وہ بھی رمضان کے مہینے میں کاٹتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پھر سے اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر پھر سے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر نیکسٹ رمضان کو ہم کھولتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا تم پڑھ لو۔ اگر آپ ایک پارہ آسانی سے پڑھ سکتے ہو ڈیلی پڑھو،
اگر آپ ایک رکوع آسانی سے پڑھ سکتے ہو، ایک رکوع پڑھ لو، یا 10 آیات آسانی سے پڑھ سکتے ہو تو 10 آیات پڑھ لو۔ ایٹ لیسٹ آپ ایک آیت آسانی سے روز پڑھ سکتے ہو تو ڈیلی ایک آیت ہی صحیح پڑھ لو، لیکن ڈیلی پڑھو۔ ہمیں عربک لینگویج پڑھنا تو آتا ہے، لیکن ہمیں عربک لینگویج سمجھ نہیں آتی، سو ہمیں ترجمے والا قرآن خریدنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو عربک لینگویج پڑھنا نہیں آتا، تو آج کل مارکیٹ میں جو لینگویج وہ جانتے ہیں اس لینگویج میں بھی قرآن اویلیبل ہے، وتھ ترجمے والا خریدے، اور جب بھی قرآن پڑھے ڈیلی 10 آیت یا ایک آیت کیوں نہ ہو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کیا بول رہا ہے، اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ سب کچھ ہم جان سکتے ہیں۔ ہم کیسے بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، ہم کیسے بہترین انسان بن سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں۔ ہمیں ترجمے جب بھی ہم قرآن پڑھیں ہم ترجمے کے کوشش کریں کہ ہم ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں۔ قرآن شفا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اینگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سے دوری اور قرآن سے دوری، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ سے اور قرآن سے ہم جڑ جائے تو یہ سب کچھ ختم ہوگا، اور ہمارے دل کو، دماغ کو، ہمارے روح کو سکون ہوگا۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا شفا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، اور بقرہ سورت کے 2 آیتیں، لاسٹ 2 آیتیں، اس سے بھی ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے۔ اور نظر بد آج کل لوگ کہتے ہیں نا سورہ فلق اور سورہ ناس، اس سے ہمیں پروٹیکشن ملتا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ اب سب لوگ پوری کوشش کریں کہ ڈیلی کنسسٹنسی کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرے، وہ بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھا کرے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو دین کے راستے پہ چلے، ہم سب کو قرآن والا بنائے، ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔